الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز حاضرین جمعہ اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والیاں اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، مصائب و آلام اور بیماریوں، پریشانیوں کے فوائد کے تعلق سے میں 5ویں نشست لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ معزز سامعین، غالباً اس سے پہلے تقریباً 11 یا 12 نقاط، 12 فوائد اور نہایت ہی اہم پوائنٹس آپ کے سامنے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ ان تمام نقاط اور پوائنٹس کے اندر میں نے یہی واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ مشکل گھڑیاں، یہ تنگ دستیاں اور مختلف شکلوں میں جو بھی پریشانیاں ہمارے اور آپ کے گھروں میں موجود ہیں، ان تمام پریشانیوں کے پیچھے، ان تمام مصائب و آلام کے پیچھے ڈھیر سارے فوائد ہیں، بہت ساری خوشیاں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پریشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں، بیماریوں کو ہم دیکھ پا رہے ہیں، مشکلات کو ہم دیکھ اور سمجھ پا رہے ہیں، لیکن ان مشکلات اور بیماریوں کی وجہ سے جو خوشیاں ملنے والی ہیں وہ ہمارے اور آپ کے نظروں سے اوجھل ہیں۔ حضرات، تو 12ویں پوائنٹ سے اور 12واں فائدہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے یہ رکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات، یہ مشکل گھڑیاں اس لیے دیتا ہے
تاکہ ہمارے اور آپ کے نزدیک خوشیوں کی کوئی ویلیو ہو، کوئی قدر ہو، عافیت کی کوئی اہمیت ہو، صحت مندی اور صحت یابی کی اہمیت ہم اور آپ جان سکیں۔ چونکہ انسان اگر برابر عافیت میں ہوتا ہے، برابر خوشحالی میں ہوتا ہے، تو ایسے لوگ مصیبت زدوں کے مصیبت سے بالکل واقف نہیں ہو سکتے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا، اس تعلق سے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو سماج اور معاشرے پر ذرا نظر دوڑائے کہ جب پریشانیاں تھیں تو لوگ کیسے تھے، کتنے متقی تھے، اپنے زہد اور ورع کا ڈھڈورا پیٹتے تھے، مسجدوں میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر روتے تھے، کلام اللہ کی تلاوتیں کرتے تھے، لمبی چوڑی دعائیں، یہاں تک کہ تہجد کے اہتمام بھی کرنے والے بن گئے تھے، 5 وقتہ نمازوں کے پابند بھی ہو گئے تھے۔ پریشانیوں کے ایام میں جب غریبی تھی، پریشانیاں گھر میں تھی، سماج اور معاشرے میں ہماری کوئی حیثیت مسلم نہیں تھی، سماج کے نہایت ہی بدترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، اس وقت کو آپ دیکھیں اور آج دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے نوازا تو ایسے لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے وہ گرے ہوئے دنوں کو بھول جاتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری جائیداد جو بھیا یہ نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے، یہ پرکھوں کی ہے، باپ داداؤں نے کمایا تھا۔ بنی اسرائیلی بھی یہی کہتے تھے۔ اب اگر کوئی بیچارہ ضرورت مند فون بھی کرتا تو اس کے فون نہیں اٹھتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ جب پہلے ٹوائلٹ میں بھی تھے تو اٹھاتے تھے، جناب تھوڑے ٹائم سے کرتا ٹوائلٹ میں بیٹھا ہوں۔ وہ غریبی کے دن تھے، پریشانیوں کے مرحلے اور ایام تھے۔ اب جب خوشیاں اللہ نے دے دیا، خوشیوں کو اللہ نے جب بکھیرا، دولت کی برکھا جب نازل کر دیا، دولت کی برکھا برسنے لگی گھروں میں، اب خوشیاں ڈھیر ساری آ چکی ہیں۔ جناب عالی تو بیٹھے بھی ہیں تو فون نہیں اٹھا رہے، کیوں؟ کسی غریب کا ہے فون، کسی ضرورت مند کا فون ہے، کسی مجبور کا فون ہے، کسی ضرورت کے ہے تو کال کر رہا ہوگا، اور اگر ریسیو بھی نہیں کیے، اٹھا بھی نہیں پائے تو جواب بھی نہیں دیں گے، کیوں؟ اب بڑے ہو گئے نا، اب خود کرے گا، ضرورت اس کو، مجھے ضرورت نہیں۔ اور پہلے اگر ریسیو نہیں کر پاتے تھے تو بار بار کال کرتے تھے کہ سامنے والا پتہ نہیں کس ضرورت کے تحت کال کیا، کس مصیبت کو لے کر کے مجھ کو یاد کیا ہے، اس کو وہ یہ چیزیں اس کو تڑپاتی تھی، ابھارتی تھی، چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی، بیچارہ ریٹرن کال کرتا تھا، ضرورت پوچھتا تھا، جناب آپ نے کال کیوں کیے تھے، کیا وجہ تھی؟ اور اب ریسیو بھی نہیں کرتے، دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب اگر بار بار کوئی کال کر رہا ہے تو کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے، بعد میں کال کرنا، ابو سو رہے ہیں۔ سو رہے کیا؟ ہاں، وہ بولے کہ بول دو سو رہے ہیں ابو۔ ابو نے بولا کہ جواب دے دو کہ سو رہے، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو انہی ساری چیزوں میں جو ہم کیا نام ہے غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، جو ہمارے کردار بدترین ہو جاتے ہیں، انہی بدترین کردار کو اللہ عز و جل بہتر بنانے کے لیے کہ ابن آدم کبھی تو بہت ہی گھٹیا کیا نام ہے مرحلوں سے گزر رہا تھا، بڑی گری حالات کا سامنا کر رہا تھا، بڑے مشکلات اور پریشانیوں، مصائب و آلام اور مشکلات کا سامنا کر رہا تھا، اس وقت کو بھی یاد کر۔ اور آج جب اللہ نے خوشیاں دیا تو ایسے خوشی کے مرحلے میں غلط قدم اور غلط طریقے اور معصیات کا ارتکاب نہ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تنگ دستیاں، یہ بیماریاں، یہ مشکلات، یہ مصائب و آلام اس لیے دیتے ہیں تاکہ بندوں کے نظر میں، انسانوں کے نظر میں عافیت کی کوئی ویلیو، کوئی اہمیت پیدا ہو جائے، تاکہ یہ کیا نام ہے ایک نعمتوں کی قدر کرنے لگے۔
اور جب تک انسان مشکل گھڑی سے گزرے گا نہیں تب تک مصیبت زدوں کی مصیبت سے واقف نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان جو مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے وہ مصیبتوں کے سے چھٹکارے کا زیادہ متمنی ہوتا ہے، زیادہ عریض اور زیادہ خواہش مند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر پریشانیاں نہیں ہوتی تو انسان خوشحالی کی قدر نہیں کرتا، اگر یہ رات نہیں ہوتے تو دن کی کوئی ویلو نہیں ہوتی، دنیا میں اگر مختلف چیزیں متضاد چیزیں نہیں ہوتی تو بہت ساری نعمتیں، بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہو کر کے رہ جاتی، گمنام ہو کر کے رہ جاتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانیاں دیا خوشحالی کی قدر کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوشحالیاں دیا، پریشانیاں دیا، تاکہ نعمت کی، اللہ کی نعمتوں کے قدرداں بنے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احترام کرنے والے بنے۔ اور انسان لوگوں، آپ دیکھیں کہ سماج اور معاشرے میں ہر بیمار کو کوئی ایسا بیمار مل جاتا ہے جو اس سے بھی زیادہ بیمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے اندر ایک شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے، یا اللہ اگرچہ میں بیمار ہوں لیکن ان سے تو بہتر ہوں، مجھے ان سے بہتر حالت میں رکھا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کے زمانے کا انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا، اس کو میں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو مختلف ادوار سے، مختلف حالتوں سے کیوں گزارتا، تاکہ جو خوشیوں کے مقام پر، جو بدحالی کے مقام پر ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ ایک آدمی جو ہے بغداد کے ہائی وے روڈ پر پیدل سفر کر رہا ہے، اس کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں، اس کے ناشکری کے احساس اس کے اندر جذبات پیدا ہو رہے، بھڑک رہے کہ اللہ مجھ کو، میرے ساتھ اتنا ناانصافی تو نہیں کیا، میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ہیوی گاڑیوں میں، لگژری گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں۔ اچانک وہ آدمی نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے چوتڑ کے بل روسی ہائی وے روڈ پر گھسیٹتے ہوئے چل رہا ہے، پاؤں بھی نہیں، پاؤں سے مجبور اور محروم ہے۔ فوراً اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ اللہ اگرچہ تو نے مجھ کو جوتے نہیں دیے، چپل نہیں دیے، یہ گاڑیاں نہیں دیے، لیکن یا اللہ تیرا شکر ہے چلنے کے لیے پاؤں تو نے دیا۔ تو ہر حالت میں انسان کو، ہر حالت میں ابن آدم کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ جس حالت میں بھی تو رکھے، ہر مجبور کو ایسا مجبور ضرور ملتا ہے جو اس سے بھی زیادہ مجبور ہوتا ہے، ہر غریب کو ایسا غریب ملتا جو اس سے بھی زیادہ غریب ہوتا ہے، ہر مسکین کو ایسا مسکین ملتا جو اس سے بھی زیادہ فقر فاقہ اور مسکنت کا شکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ ایک صحیح روایت کا ممکن ہے کہ جس چیز کو ہم برا جان لیں وہ ہمارے لیے بہتر، اللہ نے کہا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو ممکن ہے کہ رب نے تمہاری زندگی کی خوشیاں اس میں سمیٹ دی۔ جس بیماری سے تم نفرت کرتے ہو، جس بیماری سے تم الجھے ہوئے ہو، ممکن ہے کہ اسی بیماری میں تمہاری زندگی موجود ہو، تمہاری زندگی کی سالمیت اسی بیماری میں ہو، تمہاری زندگی کا بقا اسی بیماری میں ہو، تمہاری بیماری کے زندگی کا تحفظ اسی بیماری میں ہو۔ جس فقر و فاقہ کو لے کر کے الجھے ہوئے ہو ممکن ہے کہ اسی فقر و فاقہ میں تمہاری زندگی کی خوشیاں، دنیاوی زندگی کی خوشیاں، آنے والی اخروی زندگی کی خوشیاں اسی فقر و فاقہ میں، اسی مسکنت میں، اسی تنگ و دستی میں، اسی بیماری اور پریشانی میں جو ہے وہ تمام خوشیاں جو ہے موجود ہو اور وہ تمام خوشیاں اس میں پائی جاتی ہوں۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، وہ تمہارے لیے گھاتک ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، دنیا والوں جاننے والا تو تمہارا رب ہے، وہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت اور قابلیت کے اعتبار سے اپنے بندوں کو نوازتا رہتا ہے، اس کے نوازشات کی برکھا برستی رہتی ہے اس کے صلاحیت کے اعتبار سے۔ وہ جانتا ہے میرے بندے کے لیے خوشحالی بہتر ہے یا بدحالی بہتر ہے، بیماری بہتر ہے یا شفایابی بہتر ہے، میرے بندے کے لیے بہتر کیا ہے، جو ہمارے اور آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے رب العالمین اسی بہتری کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر بیماری میں تحفظ ہے، ہمارے جان کی بقا اگر بیماری میں ہے، رب بیماریاں دیتا ہے۔ اگر صحت یابی میں ہماری زندگی کی بقا ہے، رب العالمین شفا یابی دے دیتا ہے۔ اگر فقر و فاقہ میں ہمارے زندگی کی بقا ہے، رب العالمین فقر و فاقہ دے دیتا ہے۔ یہ محبت کی دلیل ہے کہ جو چیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے رب العالمین وہی دیتا ہے۔ ہمارے جذبات، ہمارے خواہشات، ہماری سوچ، ہمارے نظریات، ہمارے افکار
کوئی ایسی چیز کی چوائس کرتی ہے وہ اس کو لینے کے بعد پوری زندگی میں آگ لگ سکتی ہے، اور رب العالمین وہ چیز دینا نہیں چاہتی۔ یہی محبت ہے، یہی اصل محبت ہے کہ ہر اعتبار سے ہماری فکر کرے رب العالمین، ہر اعتبار سے ہماری حفاظت کی جائے، یہی اصل محبت ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کڑوی دوا پلاتا ہے اور بیٹا بلبلاتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، ماں کو تھوڑی رحم آتی ہے، اجی اس پر رحم نہیں کرتے کیا؟ اتنا رو رہا ہے اور باپ زبردستی دوا پلا رہے ہیں، کیوں؟ وہ زبردستی بیٹے کو دوا پلانا ہی اصل محبت ہے۔ اگر وہ باپ محبت میں دوا پلانا بند کر دے تو اس بیٹے کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ زبردستی دوا پلانا اگرچہ کڑوی ہے، بچے کو پسند بھی نہیں ہے، وہ تڑپ بھی رہا، ممکن ہے بیماریاں ہمیں پسند نہیں ہے، فقر و فاقہ ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن یہی اصل محبت ہے کہ ابن آدم تیری زندگی کی حفاظت، سالمیت اور بقا اسی میں ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دنیا والو، تمہارا رب تمہارے بارے میں جس چیز کا فیصلہ کر دے بخوشی اس کو اپنے گلے سے لگا لو، بیماری ہو، فقر و فاقہ ہو، خوشحالی ہو، دولت ہو، شہرت ہو، ثروت ہو، طاقت و قوت ہو، جتنی بھی چیزیں رب العالمین تمہارے حق میں فیصلہ کر دے بخوشی اس کو تسلیم کر لو اور اسی پر اکتفا کرو، اسی پر اکتفا کرو، اسی پر قناعت کرنے والے بن جاؤ، اس سے زیادہ چیزوں کے حریص اور للچائی نہ بنو، کیونکہ اللہ کہتا ہے وہ تمہارا رب جانتا، تم نہیں جانتے، تمہارے لیے بہتر کیا ہے وہ تمہارا رب جانتا، تم نہیں جانتے۔ ہم تو بظاہر یہی کہتے ہیں کہ اللہ کتنا یہ پریشانیوں کے دن کتنے لمبے ہو گئے، مصیبت اور بیماریوں کے دن کتنے طویل ہو گئے، یا اللہ کیا تم رحم نہیں کرے گا؟ ایک اثر کے اندر اللہ جواب میں کہتا ہے کہ میں اس بندے کو اس چیز سے کیسے نجات دے دوں جس چیز کے ذریعے اس بندے پر میں رحم کرتا ہوں، اس چیز سے اس بندے کو میں کیسے چھٹکارا دے دوں کہ جب تک یہ چیز اس کے پاس ہے تب تک میری مدد اس کے ساتھ ہے، میری رحمت اس کے ساتھ ہے، میری برکت اس کے ساتھ ہے، میری جو ہے کرم فرمائیاں اس کے ساتھ ہے، اور اسی چیز کو میں کیسے اس سے دور کر دوں؟ جب تک ہے تب تک میری مدد اس کے ساتھ ہے، یہ چیز دور ہو گئی تو میری رحمت، میری جو مدد، میری رحمت میں جو ہے میری کرم فرمائیاں اس سے دور ہو جائے گی۔ تو اللہ کہتا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ دنیا والو، اللہ بیماری دے، بیماری کو تسلیم کر لو، اللہ خوشحالی دے، خوشحالی کو تسلیم کر لو، اللہ بدحالی دے، بدحالی کو تسلیم کر لو، جو چیز دے دے۔ ایک صحیح روایت کے اندر ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اولادوں کا دیدار کرایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی اولادوں کو دیکھا، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو خوشحال، کسی کو بدحال، کسی کو مختلف نوعیت، مختلف شکل صورت میں مختلف ہے، اپنی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا، آدم نے سوال کر لیا، یا اللہ یہ ان کو مختلف شکل صورت میں، مختلف نوعیت میں کیوں تو نے پیدا کر دیا، برابر کیوں نہیں پیدا کیا، اکثر کیوں نہیں پیدا کیا؟ اللہ نے جواب دیا کہ آدم، میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میری شکر گزاری کریں۔ ایک تندرست انسان جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھے گا تو اللہ کو شکر ادا کرے گا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ مجھے اس مصیبت میں مبتلا تو نہیں کیا، جس مصیبت میں تو نے میرے بھائی کو مبتلا کیا۔ حضرات گرامی، تو بیماریاں، یہ پریشانیاں کیوں دیتا ہے؟ تاکہ اللہ کی نعمتوں کی قدر ہم جان جائیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جائیں، اس لیے۔ اور بیماری، پریشانی اور مصیبتوں اور آلام کے جو ہے غالباً 13واں جو فائدہ ہے کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں اللہ رب العالمین کی طرف سے ابن آدم کے لیے نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کے لیے احسان ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کے لیے
رحمت کا پروانہ لے کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں اس لیے نہیں دیتا کہ ہمیں اور آپ کو مصیبت میں مبتلا کر دے، اس لیے نہیں دیتا کہ ہمیں تکلیف پہنچائے، بلکہ اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کے ذریعے ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ما يفعل اللہ بعذابکم شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ بھلا اللہ کو کیا ملنے والا، بھلا اللہ کو کیا ملے گا تم کو عذاب دے کر، تمہیں بیماریاں دے کر، تمہیں مصیبتوں میں مبتلا ہو کر کے اللہ کو کیا ہونے والا؟ اس کا کوئی فائدہ؟ اللہ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے انسانوں کو تکلیف دے کر کے، پریشانیوں میں مبتلا کر کے۔ وہ تو اس لیے بیماریاں اور پریشانیاں دیتا ہے۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کی نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جاؤ، ایمان پر قائم رہنے والے بن جاؤ، تو اللہ رب العالمین قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہاری حرکتوں کی قدر کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین تمہاری سوچ اور نظریات کی قدر کرنے والا ہے۔ اگر تم اس کی نعمتوں کی قدر کرو گے تو رب العالمین تمہاری قدر کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں ایک رحمت کی شکل میں نازل کرتا ہے، زحمت کی شکل میں نہیں، برکت کی شکل میں، خیر اور بھلائی کی شکل میں، تاکہ ان کے بدولت ہم ابن آدم پر اپنے خیر نازل کرے، انہی کی وجہ سے ابن آدم پر جو برکت نازل کرے، انہی کی وجہ سے ابن آدم پر میری رحمت اور میری مدد نازل ہو۔ اس لیے رب العالمین جو ہے یہ بیماریاں اور یہ پریشانیاں دیتا ہے۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ حضرات گرامی، اور بیماری اور پریشانی کا 14واں فائدہ جو نہایت ہی قیمتی اور نہایت ہی ہے، بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو بہت ساری بیماریوں کے خاتمے کا، ان کو نشٹ کرنے کا ذریعہ بن کر آتی ہیں۔ بعض بیماریاں اسی باڈی کے اندر جو لاحق ہوتی ہیں، جو بڑی بڑی بیماریوں کو نشٹ کرنے کے لیے ہی بھیجی جاتی ہیں۔ اگر وہ بیماریاں نہیں ہوتی تو دیگر بہت ساری بیماریوں سے نمٹ پانا ناممکن تھا، بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا پانا، نجات پانا ممکن ہی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر بخار، بظاہر کمزوری آ جاتی ہے، زبان پھیکی ہو جاتی ہے، بدن ڈھیلے ہو جاتے ہیں، مزاج چڑچڑا ہو جاتا، تھوڑے بڑے پیسے لگ جاتے، یہ بخار، یہ ملیریا۔ لیکن اس بیماری میں فائدے کتنے اس باڈی کے لیے یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، ڈاکٹر بھی نہیں بتا سکتے کہ بخار اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری میں داخل کرتا ہے تو بخار کے فائدے کتنے اس باڈی کے لیے، یہ ڈاکٹرز حضرات بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تخمینہ نہیں لگا سکتے اللہ کے علاوہ۔ کچھ ماہرین نے کچھ پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا کہ بخار کے فائدے کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس باڈی کو بخار کیوں دیتا۔ حضرات گرامی، ان فوائد کو میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کسی کے مشکل گھڑیوں کو لے کر کے اس پر طنز و تشنی نہ کسیں، طنز نہ کریں، انگلی نہ اٹھائیں، اس کے غلط ہونے کا ڈھڈورا نہ پیٹیں، اس کو بدنام نہ کریں۔ سماج اور معاشرے میں یہ چیز عام ہو جاتی ہے، کوئی آدمی بیماری میں لمبے عرصے تک اگر رہتا ہے، تنگ دستی کا شکار ہوتا، پریشانی کا شکار ہوتا، بدحالی کا شکار ہوتا، بیماری کا شکار ہوتا، لوگ جو ہے چیخنے شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو کتنا بدتر آدمی تھا، کتنا برا آدمی تھا، ہاں دیکھو اللہ نے عبرت کے نشانہ بنا دیا، دیکھ لو تڑپ رہا ہے، بھیک بھی مانگے گا، اب بھیک بھی نہیں ملنے والے اس کو۔ اس کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ ہم کسی پر حکم نہ لگائیں، کسی کے برا ہونے کا، کسی کے غلط ہونے کا۔
حکم نہ لگائیں، انگلی نہ اٹھائیں، اپنی ذات کا جائزہ لیں کہ ہم کیسے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے صبح و شام کیسے ہیں، ماہ و سال کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا، ہمارے کیریکٹر کیسے ہیں، ہمارے اپنے کیسے ہیں، ہماری فیملی کیسی ہے، گھر کے لوگ کیسے ہیں، انہی میں آپ الجھے رہے۔ انگلی دوسروں پر مت اٹھائیں، دوسروں پر اٹھانے سے پہلے خود کو جھانک لیں کہ میں کیسا ہوں، میری پرسنالٹی کیسی ہے، میرا اپنا ذاتی کردار اور اخلاق کیسا ہے۔ دوسروں پر مت جھانکو، دوسروں کی طرف اگر جھانکیں گے تو بد کرداری ہی ہمارا مقدر ہوگی، اللہ کا عذاب، اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب ہی ہمارا مقدر بن کر کے رہے گی۔ دوسروں پر جھانکنے اور انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی ذات پر انگلی اٹھائیے، اپنی ذات کو پڑھیے، ٹٹولیے، صبح و شام کے اعمال کا جائزہ لے لیجئے کہ ہم کیسے ہیں، اپنے خود کے اعمال کیسے ہیں۔ حضرات کرام، تو یہ بخار کا فائدہ جو اللہ تبارک و تعالی جس کے فائدے سے ہم ناواقف ہیں، دعاؤں کا اعلان ہو رہا ہے، بخار اتر ہی نہیں رہا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بخار اس کے باڈی کے اندر کتنے دن تک رہے گا، تب جا کر کے اس باڈی کو کامیابی ملے گی، آنے والی بڑی بڑی بیماریوں کو تب جا کر کے وہ بخار بھگا سکے گا، ملیریا وہ جانتا ہے۔ ہم تو چاہتے جناب عالی کہ آج ہی بخار آیا اور آج ہی ختم ہو جائے، لیکن وہ جانتا ہے کہ کتنے دن تک اس باڈی کو اس بخار کی ضرورت ہے، جو کہ بخار یہ تکلیف دینے نہیں آیا، باڈی کے اندر آنے والے بڑے بیماریوں کو بھگانے آیا، نمٹنے آیا، مقابلہ کرنے آیا، وہ محافظ بن کر کے آیا ہے، دشمن بن کر کے نہیں آیا، وہ مٹانے نہیں آیا، محافظ بن کر کے آیا اس باڈی کا۔ اس باڈی کے اندر جو فضلات ہوتے ہیں اس کو کمزور کرتا ہے، اس باڈی کے اندر جو سڑے ہوئے مواد ہوتے ہیں، پس ہوتے ہیں، جو سڑی ہوئی چیزیں، جو خراب چیزیں ہو جاتی ہیں اس باڈی کے اندر، پانی کی شکل میں یا چربی کی شکل میں یا خون کی شکل میں، ذرات کی شکل میں، کرات کی شکل میں، کسی بھی شکل میں جو باڈی کے اندر سڑے ہوئی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو یہ بخار پگھلا کر کے، باریک بنا کر کے، پانی بنا کر کے، پسینہ بنا کر کے اور باڈی سے نکالنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، جن کا علاج دواؤں کے ذریعے ناممکن ہے، پاسبل ہی نہیں جن کا علاج ہو جائے دواؤں کے ذریعے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت ساری بیماریاں ایسی جن کے بارے میں جو ہمیں خوشی ملتی ہے وہ بخاری ہے، جس طریقے سے ایک مریض کو صحت یابی پر خوشی ملتی ہے، یعنی بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن سے نجات بخار ہی سے مل سکتا، دواؤں سے نہیں۔ تو یہ بخار اس باڈی کے لیے دواؤں سے زیادہ مفید اور کارگر اور کارآمد ہے۔ میں ایک دو بیماری کی طرف اشارہ کرتا ہوں، آپ ڈاکٹروں سے پوچھنا کہ ڈاکٹر صاحب اس بخار کا فائدہ کیا ہے؟ ایسے ساری بیماریاں ہیں، ان ساری بیماریوں کے پیچھے کچھ نہ کچھ فائدے ضرور ہیں، جو نقصان کم اور فائدے زیادہ ہیں، نقصان کم اور فوائد زیادہ ہیں۔ تو بخار سے، ملیریا سے آنکھ کی بیماریاں، بڑی بڑی بیماریاں دفاع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا چونکہ بیمار یہ آنکھ کی روشنی جانے والی ہوتی ہے، یہ آنکھ میں آنکھ اندھا ہونے والا ہو جاتا، اندھا ہونے کے قریب ہوتا، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بھگانے کے لیے بخار دے دیتا، جس کو اشوب چشم بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس باڈی کو لقوہ آنے والا ہوتا ہے، لقوہ کی بیماری، پوری باڈی کو ہیک کر لیا جاتا ہے، باڈی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، سلب کر دی جاتی ہے۔ فالش، اس کے دفاع کے لیے، اس کو روکنے کے لیے اللہ عز و جل اس بیماری میں بخار اور ملیریا جیسی بیماری دے دیتا ہے۔ اب وہ بخار اور ملیریا باڈی کے اندر آنے کے بعد وہ آنے والے بڑے بڑے مہلک بیماریوں کو بھگاتے اور جزو فضا کرنے لگتے، اللہ کی ناشکری کرنے لگتی، اللہ کیوں دیا، ایک مہینے سے بخار ختم ہی نہیں اور کیا کیا جائے۔ اگر فوائد ہمیں معلوم ہو جائے تو ہماری تمنائیں بڑھ جائیں گی کہ اللہ تو بیماریاں اور دے دے، لیکن ان بیماریوں میں آنے والے بڑے بڑے بیماریوں کو تو بھگا دے، نشٹ کر دے، ان بیماریوں کی وجہ سے، ان بیماریوں کے ذریعے۔ فائدہ زیادہ، نقصان کم۔
تو فائدہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، نقصان ہی نظر آ رہا ہے، اس لیے ناشکرے بن جاتے ہیں۔ بیماری بھی ایک نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر کرنی بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس کا احترام کرنا، گالی گلوچ دینا نہیں، بلکہ بیماری کا قدر کرنا ضروری ہے۔ تو ایسی بڑی بڑی بیماریاں، اور ان بیماریوں کے علاوہ جناب عالی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ بخار گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل على ام السائب۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب کے پاس میں آئے، فقال ما لک، اللہ کے نبی نے کہا ام سائب کیا حال ہے؟ قالت الحمى لا بارک اللہ فیہا، ام سائب نے کہا اللہ کے نبی بخار آ گیا مجھ کو، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے بخار کوئی۔ اللہ کے نبی نے کہا لا فقال لا تصب الحمى، ام سائب برا بھلا مت کہو بخار کو، فإنها تذهب خطايا بني آدم، یہ وہ بخار ہے جس سے ابن آدم کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، یعنی یہ بخار گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ کیسے؟ کما یذہب الکیر خبث الحدید، جیسے کہ بھٹی، لوہار کی جو بھٹی ہوتی ہے نا، اللہ کے نبی نے اگزامپل دے کر بتایا کہ جیسے کہ بھٹی جو ہوتی ہے لوہے پر لگے ہوئے میل اور کچیل کو ختم کر دیتی ہے، ایسے ہی بخار جسم میں موجود گناہوں کو نشٹ کر دیتا۔ ابن آدم کے جو چھوٹے چھوٹے خطائیں ہیں، جانے میں انجانے میں جان بوجھ کر کے جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو صغیرہ گناہ ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ان تمام گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے بخار۔ آپ بتائیے نقصان کیا؟ تھوڑا پیسہ لگ گیا، 1500 لگ گیا، خرچہ ہو گیا، باڈی کو تھوڑی تکلیف ہو گئی، لیکن کم سے کم اللہ نے اندھا ہونے سے بچا لیا، فالج کی بیماری سے بچا لیا، لقوہ کی بیماری سے بچا لیا۔ آپ تصور کرو کہ اگر باڈی کو فالج لگ جائے، لقوہ کی بیماری آ جائے، اٹھنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، محتاج ہیں، کوئی آ جاتا ہے قطرہ پانی پلا، ایک گھونٹ پانی پلا دیتا، کوئی آتا تھوڑا کھلا دیتا، آ جاؤ جی کم سے کم دوا دے دو، تو ٹائم ہو گیا، کتنا تاخیر ہو رہا۔ اللہ ایسا تو نہیں بنایا۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا؟ محبت کی وجہ سے یہ بیماریاں دیتا، یہ معدت کی وجہ سے، عداوت اور دشمنی کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے آپ۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیماریاں گناہوں کے خاتمے کا، نشٹ کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ بیماریاں جو بالخصوص بخار کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن کی بیماری، ایک دن کی بیماری 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ ایک دن کا بخار، بیماری نہیں بخار، ایک دن کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ ایک دن کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک تیسری روایت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مرض یصیبنی احب الی من الحمى، یعنی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جتنی بھی بیماریاں ہمیں لاحق ہوتی ہیں، ان تمام بیماریوں میں بخار مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جتنی بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ان تمام بیماریوں میں بخار مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخار باڈی کے تمام پارٹس میں، باڈی کے تمام اعضاء میں، بلکہ 360 پرجوں میں، جوڑوں میں بخار گھس جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، اور ان 360 پرجوں سے بیماریوں کو بھگاتا ہے، نشٹ کرتا ہے، ان 360 پرجوں سے بڑی بڑی بیماریوں کا دفاع کرتا ہے، ان 360 پرجوں کا محافظ بن کر کے آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بخار کے اثرات پورے باڈی پر اس قدر ہو جاتے ہیں کہ پورے جسم پر بخار کا اثر 1 سال تک باقی رہتا ہے۔ 1 سال تک، یعنی اگر بخار لاحق ہو گیا ہے کسی کو، اب وہ ڈاکٹروں کے کیا نام ہے دواؤں کا ریئیکشن ہو جائے کہ الگ بات ہے، یا ان کا کوئی ایسا سجیشن ہو جو باڈی کو ریئیکشن کر کے کچھ اور ڈیمیج کر دے کہ الگ بات ہے۔ نہیں تو یہ تمام حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ 1 سال تک اس باڈی کو کوئی بھی بڑی بیماری لاحق نہیں ہونے دیتا. یہ بخاری ہے، ملیریا کوئی بھی بڑی بیماری لاحق نہیں ہونے دیتا. حضرات گرامی، تو یہ تمام کی تمام بیماریاں جو ہوتی ہیں ابن آدم کے لیے رحمت بن کر کے آتے ہیں. ایک اور 15ویں پوائنٹس کا میں ذکر کرتا ہوں، فائدے کا، وقت بہت کم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیماریاں، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں اس لیے دیتا ہے تاکہ ابن آدم کے دلوں میں اپنا خوف ڈال سکے، ڈرانے کے لیے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَعْتَذِرُونَ، کہ ہم نے لوگوں کو عذاب دیا. عذاب کسی بھی شکل کی ہو، بخار کی بیماری کی شکل کی ہو یا تنگ دستی کی شکل کی ہو، کسی بھی شکل کی عذاب. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے لوگوں کو عذاب کیوں دیا؟ تاکہ لوگ اپنے رب کی طرف جھک جائیں. مسجدوں سے کٹ گئے تھے، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، مسجدوں کے اندر آنے والے ہو جائیں. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، لیکن لوگ بھی کتنے سرکش ہیں. عذاب نازل ہونے کے بعد نہ تو اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ تو عاجزی کا اختیار کیا. ایک دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم لوگوں کو عذاب اس لیے دیتے ہیں تاکہ کرائم سے، جرائم سے، نافرمانیوں سے، معصیات سے اجتناب کر کے اپنے رب کی طرف واپس آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو مصیبتیں، پریشانیاں اور بیماریاں دیتا ہی اس لیے ہے تاکہ بندوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور وہ بندے اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں. بڑی پیاری روایت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن اذا اصابه السقم ثم عافاه الله منه كان كفارة لما مضى ذنوبه وموعظة فيما يستقبل. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مومن بندہ بیمار ہوتا، بیماری کے بعد بندے مومن کو اللہ تبارک و تعالی بیماری سے نجات دیتا، عافیت دیتا ہے، تو وہ بیماری بندے مومن کے ماضی کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. بیماری مومن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی. وَمَوْعِظَةً لَهُ، اور مومن کے لیے وہ بیماری عبرت کی چیز اور نصیحت کی چیز بن جاتی ہے. وہ بیماری مومن کے لیے پہلی چیز گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، دوسری چیز آئندہ کے لیے نصیحت اور عبرت بن جاتی ہے بیماری. وَإِنَّ الْمُنَافِقِ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ عُوفِيَ، اور منافق جب بیمار ہوتا ہے، بیماری کے بعد اس کو اللہ شفا بھی دیتا، بیماری سے نجات دیتا ہے. كَانَ كَالْبَعِيرِ، مومن عبرت حاصل کرتا، اور منافق کی مثال اللہ کے نبی نے دی ہے، وہ اونٹوں کے مانند ہو جاتا ہے. ایسے اونٹوں کے مانند کہ جن اونٹوں کو ان کے مالکوں نے باندھا، ثم ارسلوا، باندھنے کے بعد پھر ان اونٹوں کو چھوڑ دیا، اور اونٹ کو پتا بھی نہیں چلا کہ مالک نے مجھ کو باندھا کیوں تھا اور باندھنے کے بعد چھوڑا کیوں. تو منافق کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے بیماری دیا کیوں اور بیماری سے نجات کیوں دیا. منافق کو احساس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ منافق بیماری کے بعد بگڑ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اور مومن بیماری کے بعد سدھر جاتا ہے، نکھر جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آتا ہے. تو مومن کے لیے بیماری آنے والے دنوں میں نصیحت بنتی ہے، عبرت کی چیز بنتی ہے، اور جو گناہیں ہوئے تھے ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے وہ بیماری. اور منافق کے لیے وہ بیماری جو ہے ایک اونٹ کے مانند، اللہ کے نبی نے کہا جیسے اونٹ کو اس کا مالک باندھتا ہے پھر چھوڑتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ باندھا کیوں گیا، چھوڑا کیوں گیا. ایسے مومن کو پتہ نہیں چلتا اللہ نے بیماری کیوں دیا اور بیماری سے شفا کیوں دی. حضرات گرامی، لہٰذا ہم اور آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں اور آپ کو کوئی پریشانی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو غم دے، وہ غم کسی بھی نوعیت کا ہو، وہ غم کسی بھی شکل صورت کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں اور آپ کو بیماری دے، ان تمام مشکل گھڑیوں میں ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے، ایمان کے طریقے اور ایمان کے راستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ایمان کے راستے پر چل کر کے اللہ رب العالمین سے اپنی جو قربت حاصل کرنی چاہیے.
اس کے علاوہ بھی بیماریوں کے ڈھیر سارے فائدے ہیں، انشاءاللہ العظیم اگر موقع ملا تو ان فوائد کا تذکرہ ہم گاہے بگاہے کرتے رہیں گے۔ بہرحال یہ بیماریاں ایسے سمجھ لیجئے، ان تمام نقاط اور تمام فوائد کا خلاصہ یہ ہے، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات ہمیں تنگ کرنے کے لیے نہیں، ہمیں پریشان کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ اس لیے یہ بیماریاں پریشانیاں آتی ہیں تاکہ رب العالمین ان کے بدلے میں ہمیں کوئی بہت بڑی خوشی، بہت بڑی نعمت، یعنی آزمائش جتنی بڑی ہوگی اس کے بعد میں ملنے والی خوشی بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ تو وہ خوشیاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینے کے لیے، ہمارے اور آپ کے گھروں میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے، ہمارے اور آپ کے چہروں پر اللہ تبارک و تعالی خوشیاں لانے کے لیے مشکلات اور یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے مشکلات کا جم کر کے سامنا کرنے کی اور نہایت خوشی کے ساتھ ان تمام پریشانیوں اور بیماریوں کو دل سے لگانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سنت کا پابند بنا، نمازوں کا پابند بنا، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ۔ بالخصوص مشکل گھڑیوں میں ہم تمام مسلمانوں کو جزع و فضا سے بچنے اور بچانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ حضرات ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ صوبائی جمعیت اہل حدیث